السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔ میں حیران ہوں، پریشان ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ کچھ پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ اپنے لیڈر کو جیل بھیجنے کے لیے ان کے ساتھ ان کا استقبال کر کے ان کو لے کے گئے، باقاعدہ ڈانس کیا گیا، بھنگڑے ڈالے گئے اور نعرے بازی ہوئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ مسلم لیگ نواز کی اندرونی سیاست کے حوالے سے آپ کو اس معاملے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس کی گہرائی میں جانا پڑے گا۔ مسلم لیگ نواز میں باقاعدہ دو دھڑے بن چکے ہیں۔ پہلا دھڑا جس میں حمزہ شہباز اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور موجودہ صدر مسلم لیگ نواز شہباز شریف صاحب موجود ہیں، جبکہ دوسرے دھڑے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں باپ اور بیٹی یعنی کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز شامل ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ ایک مخصوص اراکین کا جو دھڑا ہے وہ نواز شریف کے ساتھ موجود ہے، جبکہ جو دوسرا دھڑا ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ موجود ہے۔ دونوں کے بیانیے میں بھی فرق ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں نواز شریف کی تو وہ اداروں پر حملے کی بات کرتے ہیں، وہ باقاعدہ پاک فوج کے خلاف بولنے کی بات کرتے ہیں، وہ باقاعدہ عدلیہ کے خلاف بھی کبھی کبھار بول لیتے ہیں، لیکن شہباز شریف معاملات کو آسانی سے چلانے کی بات کرتے ہیں۔ وہ بات کرتے ہیں میں ہوں نا، ان کی یہ بات ہے، بڑے بھائی صاحب کو بھی وہ کہتے نظر آتے ہیں کہ میں ہوں نا، اور وہ یہ کام اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اداروں کے ساتھ بنا کے ہی چلنے کی بات کرتے ہیں۔ اگر ہم اس ریلی کی بات کریں جو کچھ روز پہلے نکالی گئی، ملکی تاریخ کا سب سے یہ باقاعدہ سب سے بڑا المیہ تھا جب ایک مخصوص پارٹی کے لوگ اپنے لیڈر کو جیل بھیجنے کے لیے سڑکوں پر آئے، ڈانس کیا، بھنگڑے ڈالے، باقاعدہ شہریوں کو پریشان کیا، لمبی قطاریں تھی گاڑیوں کی تعداد اس لیے بہت زیادہ نہیں بتائی جا سکتی کیونکہ کچھ ہزار اراکین جو ہیں ایسٹیمیٹڈ بتائے جا رہے ہیں جو وہاں پر موجود تھے، جبکہ دعوے لاکھوں کے تھے، قسمیں لاکھوں کی تھیں اور بڑے بڑے ایک ہمارے سامنے وعدے کیے جا رہے تھے کہ لاکھوں لوگوں کا سمندر امڈ آئے گا، میاں صاحب کو جیل واپس چھوڑ کے آئے گا، لیکن در حقیقت ایسا کچھ نہ ہوا۔ لیکن چند ہزار افراد نے بھی ایسی تاریخ رقم کر دی کہ جسے دیکھ کر آپ بھی شرما جائیں کہ کچھ لوگ اپنے لیڈر کو واپس جیل بھیجنے کے لیے جا رہے ہیں، باقاعدہ اس کو ہاتھ پکڑ کے جیل واپس روانہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس لیڈر کو جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان مجرم قرار دے چکی، کرپٹ قرار دے چکی، اور اس کی تمام تر جو ملکی دولت ہے اس کے لوٹنے کا الزام اس پر ہے، اس کے بچوں پر، اس کی بیٹی پر، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ جی عوام میں یہ معاملہ دیکھا گیا جس پر ہم اور تمام تر سیاسی قیادت، جبکہ ساتھ ساتھ اگر ہم میڈیا کی بھی بات کرتے ہیں تو تمام اس معاملے پر سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخر کارکنان کو یہ تجویز دی کس نے، اور کیا اس میں وہ میاں صاحب کی عزت کر رہے تھے یا ان سے جان چھڑوانا چاہ رہے تھے؟ اس سوال کا جواب ابھی ہمیں تلاش کرنا باقی ہے، لیکن موجودہ حکومت کی جانب سے بھی اس معاملے کو انتہائی عقل مندی سے دیکھا گیا، باقاعدہ کسی بھی قسم کی مزاحمت نہ کی گئی، چونکہ رانا ثناء اللہ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر کسی بھی قسم کی مزاحمت ہوتی ہے تو مسلم لیگ نواز اس کو ریٹیلیٹ کرے گی، باقاعدہ اس کا مقابلہ کرے گی، اور اگر موجودہ حکومت میں پاکستان تحریک انصاف کسی قسم کی مزاحمت کرتی، کارکنان کو روکنے کی کوشش کرتی تو ایک طرح سے ہمدردی کا ووٹ ملنے کے چانسز موجود تھے، لیکن موجودہ حکومت نے اس تمام تر ریلی میں، اس تمام تر معاملے میں باقاعدہ عقل مندی سے کام لیا اور اس کو اچھے سے مینج کیا۔ اچھا، یہاں پہ ایک انتہائی خوبصورت تصویر جو وہاں پر بنائی گئی وہ آپ کو میں دکھانا چاہوں گا، جس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے تایا جان کی جان پہ بنی ہوئی ہے، ان کو واپس جیل لے کے جایا جا رہا ہے، بہن جو ہے ان کی کزن گاڑی کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، جبکہ حمزہ شہباز شریف جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں، وہ مسکراتے ہوئے، بلشنگ کرتے ہوئے اپنے تایا جان کو خود گاڑی میں بٹھا کر جیل واپس چھوڑنے جا رہے ہیں۔ اس تصویر میں پوری کی پوری مسلم لیگ نواز کی اندرونی کہانی موجود ہے، کس طرح سے معاملات کیے جا رہے ہیں، کس طرح سے بڑے میاں صاحب کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے اور ان کو دوبارہ سے جیل میں بند کر کے اپنی سیاست کو چمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔